پہلا محمد عرفان علوی سے سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرت لي قصة مختصرة بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبح رضي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا شکریہ ادا نہیں کرتا آج کی اس نہایت حسین بزم میں جو محفل میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے آج سجائی گئی ہے میں سب سے پہلے میرے نہایت محترم اکرم بھائی اور یہاں مسجد کے امام و خطیب مولانا صاحب مدنی صاحب میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ عاشقان رسول میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے یاد کیا آپ تمام آنے والے مہمان میں آپ کا بھی احسان مند ہوں کہ آپ تشریف لائے محفل کو رونق ملی چار چاند لگ گئے دعا گو اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضور کی جو محفل ہوتی ہے اس میں سب مہمان ہی خصوصی ہوتے ہیں کوئی ایک بھی غیر خصوصی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ آپ حضرات سمجھتے ہیں ظاہر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم میزبانی کر رہے ہیں
یہ تو ایک سبب ہے، ورنہ حقیقت میں جو میزبان ہیں وہ مصطفیٰ ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے بلایا ہے ان کے بلانے پر جو آئے ہیں یقیناً وہ خصوصی مہمان ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک تو سارے خصوصی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں یوں دیکھ رہا جیسے ہتھیلی پر ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ امت کو یوں دیکھتے ہیں، پوری دنیا جہان مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے یوں ہوتا ہے۔ صدیوں قبل مصطفیٰ کسی رات کے دامن میں اس دنیا میں جب مگر ہوئے تھے، وہ رات صدیوں پہلے تھی، مگر آج ماحول کی تازگی یہ بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی یہاں سے گزر کے گیا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینہ مبارک سے، بدن مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور جہاں سے گزر جاتے وہ جگہ معطر ہو جایا کرتی تھی، ایون کہ اگر ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم خوشبو سونگھتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جاتے تھے جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اس زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک کہاں کھولے تھی کیسو میرے آقا نے، اور آج خوشبو جامعہ مسجد صدائے مدینہ سے بھی ان کے ذکر کی آ رہی ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ تھا، آپ شکم مادر سے سطح عرضی پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، 13 سال تبلیغ دین کرتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے محبوب ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر کے 10 سال مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، 63 سال بن جاتے ہیں۔ پیدا مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، آس پاس کے شہروں میں پہنچتے ہیں، قریب قریب کے ملکوں میں غزوات میں شرکت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت عرب دنیا میں رہے، لیکن آج ان کے ذکر کی خوشبو ہمارے اس شہر فیصل آباد کی اس مسجد سے بھی آ رہی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، یہ کیوں نہ ہو، یہ خوشبو کیوں نہ ہو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے۔ اور ان کی داستان کیوں نہ ہو، رب نے یہ فیصلہ فرمایا، محبوب ہر چیز کو نسبت تیری ذات سے ہے، ایون کہ آسمان، زمین، تحت الثری، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں،
آسمانوں پہ چمکتا ہوا چاند سورج اور ستارے، رب کے جتنے فرشتے ہیں سارے، تمام جنات، عرش و کرسی، لوح و قلم، بنی و انسان، رب نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے ساری مخلوق، اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رب نے یہ فیصلہ کہتے ہیں وہ سب کچھ تو تیرے دیے۔ ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں، بڑی خوب بات کرتے ہیں، ہوں نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم پہ نہ ہو۔ حضور تو کہتے ہیں حضور پھول ہیں، پھول تو صدقہ مصطفیٰ ہے، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ آخری مصرے کو ذرا سمجھیے گا، اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں رب اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ڈاکٹر اقبال نے کہا بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو رب کی توحید کہاں ہوگی؟ کچھ تھا تو لوگوں نے معبود بنا لیا، کوئی بتوں کو معبود بنا کے بیٹھ گیا، کسی نے چاند سورج اور ستاروں کی پوجا شروع کر دی، اور کسی نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ کچھ تھا تو نئے معبود آ گئے، جب کچھ نہ ہوتا تو رب کی توحید بھی نہ ہوتی۔ گویا حدیث قدسی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے فیصلہ کیا ہے مصطفیٰ نہ ہوتے تو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب کچھ نہ ہوتا تو رب کی ربوبیت کا اظہار بھی نہ ہوتا۔ سب کچھ تو اس کے صدقے ہے۔ کام جدر لگائیے، جدر لگائیے، جدر لگائیے، بس تیری رضا سے۔ انسان قلم لے کے بیٹھ جائے نا، سوچنا شروع کرے اللہ کی قدرت، کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جس کے لینٹر کو سپورٹ دیواریں نہ دیتی ہو یا پلر نہ بنائے جاتے ہوں۔ دنیا کائنات میں سپورٹ کے ساتھ لینٹر ٹھہر جاتا ہے، اگر سپورٹ نہ ہو تو نہیں ٹھہرتا۔ رب کی قدرت دیکھیے، رب ذوالجلال نے آسمان جو 1 کلومیٹر نہیں، 2 کلومیٹر نہیں، 10 کلومیٹر نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، کہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے جو رب ذوالجلال نے صدقہ مصطفیٰ کا دکھائی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہمیں غور کرنے کا حکم دیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا، میں نے کیسے اونٹ تخلیق فرمایا، تم غور کرو، تفکر کرو، ذرا سوچو تو صحیح، آسمان کیسے بلند ہے، تمہارے سر پہ بلند ہے، یہ زمینیں کیسے تخلیق کی گئی، تم تفکر تو کرو، غور تو کرو، رب کی قدرت کو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے اس زمین کو کیسے پیدا کیا ہے۔ تم میری ربوبیت پر غور کرتے چلے جاؤ، میری قدرت پر غور کرتے چلے جاؤ، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا جو کچھ بھی ہے صدقہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رب ذوالجلال نے اس زمین کو پیدا کیا، پانی ہی پانی تھا، دیکھیں نا ہم بور کرتے نیچے تو پانی نکلتا ہے، ہر طرف پانی تھا، ہر طرف پانی تھا۔ 2000 سال پہلے